نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره معونا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران ملت، عزیزان محترم، بزرگ اور دوستو، قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی میں نے آپ کے سامنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کچھ جملے نقل کیے. بہت کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، نکاح کا عنوان ہے، ایک دو باتیں صرف بتانی ہے، اور بڑوں کی موجودگی میں مجھے چھوٹے کو کھڑا کر دیا ہے، میرے لیے مناسب نہیں لگتا مجھے بھی. بہرحال قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور مذہب کے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی دین پر جب تک تمہاری جان میں جان دے اسی دین پر قائم رہو، اسی پر چلتے رہو، اور جب اب تعالی شانہ کی طرف سے تمہارا بلاوا آئے، تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان کے ساتھ، اور جو دین حق تعالی شانہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اسی دین پر تمہاری موت آنی چاہیے. تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو اسی دین کے اوپر رخصت ہو رہے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے نقل کیے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونا، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہو. اب تعالی شانہ نے ہمیں دین اسلام ہمارے لیے چن لیا ہے. ایک جگہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے بکواس ہے. جو اللہ نے ہمارے لیے مذہب طے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی مذہب کو، اسی دین کو پسند کرتے ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو کامل و مکمل کر لیا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھی میں نے. لکم الاسلام دینا، اور تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو دے کر
اس مذہب کو دے کر، اس دین کو دے کر، اس کلچر کو دے کر میں نے میری تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ جس دین کے اوپر حق تعالی شانہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس مذہب کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر اتارا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی فطرت کے اوپر اور دین اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، جو کچھ بھی بنانا ہوتا ہے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بنتا ہے، لیکن آدمی سب سے پہلے بچہ جو پیدا ہوتا ہے دین اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب بات مختصر کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ اب ہماری زندگیوں پر ہم نظر کریں کہ ہم اسلام کے اوپر اور دین کے اوپر کتنے چل رہے ہیں۔ ہمارا لباس دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارا معاشرہ دیکھو، ہمارے معاملات دیکھو، ہمارے اخلاق دیکھو، ہماری عبادت دیکھو، کیا دین اسلام کے طریقے کے اوپر ہے؟ جو اللہ نے ہمیں مذہب دیا ہے اور جس مذہب کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس مذہب کے اوپر یہ سب سارا ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ہمیں سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم اللہ کے گنہگار ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اس دین کو ہماری زندگیوں کے اندر لانے کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ باتیں تو چھوڑو، نکاح کی مجلس ہے، نکاح کے عنوان کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح اگر کوئی نکاح ہے تو وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اب ذرا اٹھا کر ہمارے نکاحوں کو بھی دیکھیں، ہماری شادیوں کو بھی دیکھیں، دین اسلام کے اوپر، مذہب اسلام کے اوپر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا ہماری شادیاں اور ہمارے نکاح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ذرا اس پر بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کو جگہ جگہ بیانات کرنے پڑتے ہیں، جگہ جگہ مستورات کی، اسی طرح کے مردوں کی مجلسیں کرنی پڑتی ہے۔ آج شادی کے متعلق ہم بےباک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری شادیاں جب سے رشتہ طے ہوتا ہے وہاں سے لے کر نکاح نہیں ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد بھی میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں جب تک ایک بچہ نہیں ہوتا ہے سارے خرچے ہی خرچے ہوتے ہیں اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ ایک نکاح کے پیچھے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کا ہمیں احساس اور انداز بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ رشتہ طے ہوتا ہے، پھر تاریخ لی جاتی ہے، اسی وقت سے ہماری مستورات، کئی کہ سورت، کئی کہ احمدآباد، کئی کہ آنند، کئی کہ بروڑا کیمپ، کہ خریدی کروا لگنو لیوا۔ کتنے پیسے برباد ہوتے ہیں ان کے اندر۔ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس میں کم خرچہ ہو برکت والا نکاح، اور آپ نے صرف کہا نہیں، اپنے نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے نکاح کیے۔ بعض نکاح تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ نکاح ہوا، کچھ نشانیاں دیکھ کر آپ پوچھتے تھے کہ یہ کیا، تو پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرے نکاح ہوا، میری شادی ہوئی۔ وقت کے نبی ہیں لیکن ان کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا ایسی شادیاں ہوتی تھی، اور آپ نے بھی کتنے نکاح کیے، اپنی لاڈلی بچوں کا، بیٹیوں کا بھی نکاح کیا آپ نے۔ آپ سرکار دو عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے دنیا بنائی ہے، آپ ہی کے صدقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اتنے بڑے نبی جو کرنا چاہے کر سکتے تھے، اور اللہ سے جس بات کی ڈیمانڈ کرتے اللہ ان کی ڈیمانڈ کو پوری کرتا۔ اللہ کے لاڈلے نبی تھے لیکن نہیں کیا، اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی آگے نکل گئے۔ اتنے خرچے، ہمارے منڈپ دیکھو، ہماری مستورات کے کپڑے دیکھو، ہمارے خرچے دیکھو، کتنے گناہ کرتے ہیں۔
کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ شادی کے دن مستورات کا، اسی طرح کے مردوں کا اختلاط، آپس میں ملنا جلنا اور بغیر پردے کے، اور شادی کے دن راستوں میں منڈپ راستہ روک لینا، لوگوں کو تکلیف دینا، پھر مستورات کا کودنا، اور شادی سے پہلے گھروں میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ بجانا، اور کیا ہے کہ وہ امبولے وغیرہ اور ڈانیے وغیرہ، اور نوجوان لوگ جگار وغیرہ کھیلتے ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوتے ایک شادی کے پیچھے۔ ایک شادی کے پیچھے ہم کتنے شیطانی کام کرتے ہیں اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ پھر شادی کے دن رات کو یہاں کی مستورات، وہاں کی مستورات، یہاں سے گاڑیاں بھر کے، وہاں سے گاڑیاں بھر کے، پھر وہاں تک ودا ہوا، نہ پردے کا لحاظ نہ کچھ بھی، راستے میں بھی شور، پھر وہاں جا کے مستورات اور نوجوان لڑکے جمع ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بکواس ہوتا ہے۔ یہاں والی عورتیں بھی مستورات کودتی ہیں، یہاں والی بھی کودتی ہے، نوجوان لڑکے بھی ان کے ساتھ کودنے لگتے ہیں، کچھ پھوڑا جاتا ہے، اور ہے ہو ہا ہے ہو ہا، محلہ والے بھی پریشان، مسجد والے بھی پریشان۔ پھر نیا رواج نکالا ایک، لڑکی کو لینے کے لیے جا رہے، پورا گاڑیوں کو گڑگوڑا نکلتا ہے، گاڑیاں اپنے پاس نہیں دوسرے کے پاس سے مانگی جائے دے، ریٹا سے بلیزا پولیس فلونی سے ڈکنی سے کیم دیکھو چھوڑو پہنا ہے تو وہ نے لیوا جوانی سے۔ ہمارے بڑوں میں رات کو 12 بجے سب سو جاتے، اس وقت کسی کو پتا نہیں چلتا، 2 بڑی بوڑھی عورتیں جاتی تھی، لڑکی کو لے کر آتی تھی، اور باپ، میں کہا کرتا ہوں کہ باپ اپنے لڑکے کو کہتا کہ بھائی راتے ویلو آؤ جے، اتنا بھی پڑتا کرتا کوئی تر باڑی تیرا وانی سے راتے تانے ویلو آؤ، اتنا بھی کہنے سے شرما دے دے بھائی راتے ویلو آؤ جے، لیکن یہاں تو پورا ورگوڑا، غیر مرد سب غیر محرم، باپ اپنی لڑکی کی ایڈورٹائز کر رہا ہے، بھائی اپنی بہن کی ایڈورٹائز کر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کی ایڈورٹائز کر رہا ہے، دیکھو میں یہ بیوی لایا، دیکھو میں نے اس لڑکی کی شادی کی، دیکھو میری بہن کی شادی ہوئی، دیکھو سب دیکھو۔ غیرت مر چکی ہے، مرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا ہمیں احساس سچ میں ہوتا ہے۔ اگر یہی چلتا رہا تو ہماری آنے والی نسلیں ہم قبروں میں ہوں گے، اور ہمارے اوپر بددعائیں کرے گی، ہمارے قبروں پر اگر فاتحہ خوانی نہیں کرے گی بلکہ ہمیں گالیاں دے گی کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے تھے، کس راہ پر ہم کو چھوڑا تم لوگوں نے۔ ان سب چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ شادی اس میں ضروری بات ہے صرف مہر لڑکے کے لیے، اور وہ بھی شریعت نے حد رکھی ہے۔ ابھی جو چاندی کا بھاؤ چل رہا ہے اس کے مطابق 2500 یا 3000 مہر لڑکا دے دیتا ہے تو یہ مہر درست ہے اس کے لیے۔ زیادہ ہے زیادہ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری دنیا بھی لکھ دے مہر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اتنی کم سے کم مہر دے دیتا ہے تو اس کی شادی اور اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور ایجاب و قبول، لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی ذات دی، لڑکے نے کہا قبول کی تو ہو گیا، اور گنجائش ہے لڑکے کے لیے تو ولیمہ ہے اس کے لیے۔ اب ولیمہ میں بھی کئی 12 اور 13 14 50 ڈیگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب دکھلاوا۔ ولیمہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ مجمعین نے بھی سادے ولیمے کیے۔ بعض ولیمے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کچھ لوگوں نے کھا لیا ولیمہ ہو گیا، لیکن یہاں تو دیگے کی دیگے، اس نے اتنی دیگے پکائی میں اتنی دیگے پکاؤں، اگر ہے کوئی کھلاتا ہے مہمانوں کو کھلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھا دیکھی کھلانا، قرضہ کر کے کھلانا یہ درست نہیں ہے۔ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شادی کے دن بھی 3 4 دن کھانے ہوتے ہیں، اور شادی کے دن بھی دکھلاوے کے لیے اتنی دیگے اس نے پکائی میں اتنی پکاؤں۔ اخلاص اور دعوت کا دل میں جذبہ نہیں ہوتا ہے، بس دکھلاوا ہوتا ہے اکثر جگہ پر، ساروں کا نہیں۔
بعض لوگ ایسے بھی ہے کہ شادی کرتے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے گھر شادی ہوئی، ایسے بھی لوگ موجود ہیں. لیکن اکثر معاشرے میں سے کنٹرول شادی کے بارے میں نکلتا جا رہا ہے، اور یہ کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر ہماری مستورات کے حوالے کر دیا ہے. پیسے خود دیتے ہیں، گاڑیوں میں بھر بھر کے ہم خود لے جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتا ہے سب کچھ، جان کر ہم انجانے بنتے ہیں، سن کر انسنی کرتے ہیں، دیکھ کر اندیکھی کرتے ہیں، اور معاملہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں روکا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہم کو گالیاں دے گی، بددعائیں کرے گی، ہم قبروں میں پڑے ہوں گے اور بوجھ ہمارے پر ہوگا. ان سب چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ باتیں تو بہت کچھ کہنی تھی، لیکن وقت کا تقاضا ہے، آپ کو بھی تقاضے ہوں گے، اور بڑوں کی موجودگی میں باتیں کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے